السلام علیکم جی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے یہ لفظ میں سن رہا ہوں کہ جی اگلے 6 مہینے پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ اس وقت پاکستان ایک انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو گزشتہ 35-40 سالوں سے میں سن رہا ہوں، اور آپ سارے بھی سن رہے ہوں گے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ نازک دور ہم ہر وقت ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جب صرف آج سے چند سال پہلے جب مشرف صاحب کی حکومت گئی تو ہمیں بتایا گیا کہ جناب ملکی معیشت تو تباہ ہو چکی ہے اور اب پیپلز پارٹی اس معیشت کو ٹھیک کرے گی۔ پھر جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی اور ان کی تو اس وقت ہمیں نواز شریف صاحب نے بتایا کہ یہ جب گئے ہیں تو خزانہ خالی کر کے گئے ہیں اور ملکی معیشت میں بہت غلط پالیسیز استعمال کی ہیں، اور اب ہم اس کو درست راستے پہ چلائیں گے۔ اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی حکومت گئی اور عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو ہمیں بتایا گیا کہ جناب وہ تو تباہی پھیر کے جا چکے ہیں، اب خان صاحب اور ان کے دوست ساتھی یہ ملک کو صحیح راستے پہ چلائیں گے۔ جب خان صاحب گئے تو ہمیں پھر اب دوبارہ نون لیگ نے بتایا کہ نہیں جی، خان صاحب تو ملک کو دیوالیہ کر کے چلے گئے تھے، ہم اس کو بچائیں گے۔ اب جب نون لیگ کی حکومت اس وقت گزشتہ 1 سال سے ہے تو ہر مہینے ہر 2 ہفتے بعد خان صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ اگلے ہفتے ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اور اب یہ ختم ہو رہا ہے، اب وہ ختم ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نوٹ کریں، یہ ملک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چلتا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ بتدریج اس میں بہتری بھی آتی جا رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے، مشکلات ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں ہے، بد انتظامی ہے، اس ملک میں کرپشن بھی ہے، ہمارے اپنے بہت کہ فضول کام ہیں، ہمارے اپنے اعمال کی کمزوریاں ہیں، بہت مسائل ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اتنے بھی برے حالات نہیں ہوتے جتنے ہر اپوزیشن میں موجود جماعت کہتی ہے۔ جب وہی جماعت حکومت میں آ جاتی ہے تو انہی فگرز کو اور انہی اعداد و شمار کو اس طرح پریزنٹ کرتی ہے کہ دیکھیے ملک کے حالات تو بہت بہتر ہو گئے۔ اور اب جو آج کی حکومت جب کل اپوزیشن میں جاتی ہے تو وہ انہی اعداد و شمار کو اس طرح عوام کے سامنے پیش کرتی ہے کہ دیکھو جی تباہی پھیر گئی۔ لیکن کبھی سوچا کہ ایکچولی ایسے اللہ تعالیٰ کے مرض سے ہو نہیں رہا ہوتا؟ اس کی دیکھیں ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیکن دنیاوی طور پہ اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین پاکستان کا اکنامک سسٹم۔ اس کے بیچ میں دنیاوی طور پہ نہ تو کسی سیاسی فوجی حکومت کا کوئی عمل دخل ہے، اس کے پیچھے دنیاوی طور کے اوپر الحمدللہ رب العالمین جو پاکستان کا جو بزنس ماڈل بن چکا ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بزنس ماڈل الحمدللہ رب العالمین بہت اسٹرانگ ہے، اور پاکستان کا جو بزنس ماڈل ہے دیٹ از ون آف دی اسٹرانگسٹ بزنس ماڈلز ان دی ورلڈ۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ بھائی یہ کیسے بات کر دی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ پاکستان میں بدترین بحران آئے جب ایٹمی دھماکے ہوئے، ہمارے اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہم تب بینکرپٹ نہیں ہوئے، ہمارا کام پھر بھی چلتا رہا۔ اس کے بعد زلزلہ آیا کشمیر کا، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہم نکل گئے۔ 2008 2009 کا جو بدترین مالی بحران جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، پاکستان کا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس میں کوئی ایسا میجر اثر نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ کووڈ آیا، دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں انہیں بہت نقصان ہوا، پاکستان اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طرح نہیں پریشان ہوا اور نہ اس کا نقصان ہوا جس طرح دنیا کہہ رہی تھی کہ اور کوئی بچے مرے یا بچے، پاکستان تو ختم ہے۔ یہ کئی لوگ کہہ رہے تھے نا پاکستان ختم ہے جی، کووڈ کے بعد ہر لحاظ سے یہ اس میں صحت کا نظام بھی تباہ ہو جائے گا اور مالی نظام بھی تباہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے الحمدللہ رب العالمین پاکستان نے تب بھی سروائیو کیا۔ اور اب آپ دیکھیے یہ حالیہ دیکھ لیں کہ اب ہمارے پچھلے تقریباً 1 سال سے IMF کے ساتھ بھی معاملات طے نہیں ہو رہے، پیسے نہیں آ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پھر بھی کام چل رہا ہے، نہ چل رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اب کچھ امپورٹس بھی شروع ہو گئی ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالانکہ ابھی IMF کے ساتھ کام نہیں ہو رہا۔ تو یہ اب کسی سوچیں تو اس میں سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہے وہ ہے پاکستان کا اکنامک ماڈل۔ وہ یہ ہے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کی کیش اکانومی۔ پاکستان کا جو کاروبار ہے وہ تقریباً 90% کے قریب کیش اکانومی پہ ہوتا ہے۔ اسے سمجھیں کہ
यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर और अमेरिका में और यूरोप में फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अमेरिका में एक आदमी की फैक्ट्री है, 4 गाड़ियाँ हैं, 2 घर है, लेकिन वो सब का सब कर्जे पे है, किस्तों पर है। यानी कि कहने को एक आदमी की 4 गाड़ियाँ नज़र आ रही है, लेकिन चारों की चारों किस्तों पे। उसका घर नज़र आ रहा है, लेकिन वो भी किस्तों पे, 30 साल 35 साल की लीज़ के ऊपर है। फैक्ट्री है, वो भी लीज़ पे। उसका कारोबार चलता रहता है, पैसे आते रहते हैं, उनमें से किस्तें जाती रहती हैं। आज अल्लाह न करे उसका कारोबार बंद होता है तो फ़ौरन बैंक वाले कहेंगे भाईजान घर खाली करो। बैंक कहेगा भाई गाड़ियाँ ख़त्म करो, हमारे हवाले करो, फैक्ट्री हमारे हवाले करो। तो उसके पास पता है वो आदमी अगले दिन सड़क पे आ जाता है, क्योंकि उसका कुछ भी अपना नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान में अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अक्सर लोगों के जो घर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके अपने हैं, छोटे हैं या बड़े हैं अपने हैं। उनकी दुकानें हैं, छोटी हैं या बड़ी हैं, अक्सर लोगों की अपनी हैं। गाड़ियां नई हैं या पुरानी हैं, गाड़ियां लोगों की अपनी हैं, कैश पे ली हुई हैं। बहुत कम गाड़ियां का पाकिस्तान में गाड़ियां लीज के ऊपर हैं। इसी तरह फैक्ट्रियां हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, अपनी हैं, अपनी मलकियत है। अब होता यह कि अगर कोई कारोबार में उतार चढ़ाव आता है तो वो अल्लाह ताला की मदद से बर्दाश्त कर लेते हैं, सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये जो कैश इकॉनमी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह कैश बेस्ड इकॉनमी, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। और फिर एक और बात याद रखिए, हम लोग जो सिर्फ ये कहते रहते हैं ना कि जी पाकिस्तान की, अगर आप कागज़ों में देखेंगे तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो तकरीबन 300 से 350 अरब डॉलर की है, 300 से 350 अरब डॉलर की, जबकि सऊदी अरब की 700 अरब डॉलर के करीब है, तुर्की की भी तकरीबन 750 अरब डॉलर के करीब है, पाकिस्तान की तकरीबन 300 से 350 अरब डॉलर है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये है जो ऑफिशियल इकॉनमी है। और क्योंकि हमारा मेजर काम सारा कैश के ऊपर हो रहा है, तो गुमान और अंदाज़ा यही है कि कम से कम 800-900 अरब डॉलर की कम से कम है। और अगर इस मोहतात अंदाजे से थोड़ा आगे निकला जाए तो शायद ये 1200 से 1400 अरब डॉलर की इकॉनमी होगी। ठीक है, ये बिल्कुल बात ठीक है कि वो उन सारे भाइयों को भी और कारोबारों को भी टैक्स नेट में आना चाहिए, इसे डिक्लेयर्ड बिजनेस करना चाहिए, वो एक अलग इशू और वो करना चाहिए उनको। उससे इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्की हालात उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और भी याद रखिए, जो मेरे भाई डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, हर चीज़, तमाम चीज़ें जिस तरह ओपन होनी चाहिए। लेकिन याद रखिए पाकिस्तान में टैक्स देने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम कारोबारी इदारे ऐसे हैं और कारोबारी अफराद हैं जो प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं। लेकिन एक मसला और भी याद रखें, हमारे मुल्क का तालीमी मेयार बहुत कम है। जिस मुल्क के अंदर 25% के लोग के करीब लोग पढ़े लिखे हों, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं, तो आप ये देखें अगर हकीकी मायनों में देखा जाए तो इस मुल्क के 10% से कम लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक या उससे ज़्यादा किया हुआ है। तो अब उन लोगों से आप ये उम्मीद करें कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल्स कर लें और वो यूरोप और अमेरिका उनकी तरह सिस्टम के अंदर आ जाएं, तो वो भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको अपने मुल्क के हालात को भी देखो, आपको अपने लोगों का ओवरऑल इंटेलेक्चुअल लेवल भी देखना होगा। जब तक यहाँ पे तालीम और इससे मुतालिक फैसिलिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर नहीं होंगी, तालीमी मेयार और तालीम एजुकेशन की परसेंटेज बेहतर नहीं होगी, आप लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो लोग जो उनसे हैं प्रॉपर तरीके से टैक्स के निज़ाम में भी आएंगे। लेकिन वो आना चाहिए, सबको आना चाहिए, लेकिन वो अगर नहीं आ पाते तो वो आपको अपने मुल्क के और लोगों का कल्चर चेंज करना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी तालीम। हमें तालीम के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चों का, हमारी कौम का फ़ायदा और इकॉनमी इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला। तो बाहर ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा मुल्क अल्लाह ताला की मेहरबानी से चल रहा है। और अब ठीक है, लाख कमज़ोरियाँ हैं, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये भी याद रखिएगा इन्फ्लेशन सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इंग्लैंड के अंदर 129% उनके गैस के रेट्स बढ़ चुके हैं। 129%, जुबान से कहना आसान है। 60% से ज़्यादा बिजली की सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल में वहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। और दूसरी तरफ वहाँ के जो लोगों की आमदन है, कमाने का जरिया, वो उतना ही है।
مطلب ایک آدمی، جس طرح امریکہ میں ہم مثال لیتے ہیں جی، ایک آدمی پہلے اگر $9 لے رہا تھا تو آج شاید 10 بھی نہیں لے رہا، لیکن چیزوں کی مہنگائی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اگر ہم صرف امریکہ کی بات کریں، امریکہ کے اندر کئی فوڈ پروڈکٹس کے اندر، جس کے اندر انڈے اور دودھ جیسی بنیادی چیزیں 300% تک اضافہ ہو گیا ہے، 300% تک۔ مطلب اگر انڈے اور دودھ جیسی بنیادی چیزوں کی قیمتوں میں امریکہ جیسے ملک میں 300% تک اضافہ ہو گیا ہے، تو کیا ایک آدمی جو پہلے $10 لے رہا تھا 1 گھنٹے کے اپنے کام کے، تو کیا اب وہ $30 لے رہا ہے؟ اس طرح نہیں ہے، وہ آج بھی 10 لے رہا ہے، یا شاید کچھ جگہوں پہ 11 لے رہا ہوگا، $11 1 گھنٹے کا۔ کیونکہ اگر وہاں پر لوگ $10 1 گھنٹہ کما رہے ہیں تو وہاں پہ خرچے بھی اسی طرح ہی ہیں، وہاں پہ گھروں کے کرائے بھی اسی طرح ہیں، وہاں پہ لوگوں کے خرچے، بجلی، گیس، ہر چیز کا خرچہ بھی ڈالروں میں ہی جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں تو وہاں پہ لوگوں کی آمدنی اس طرح نہیں بڑھی، ایک عام آدمی کی، ایک مزدور کی، یا ایک عام مطلب کام کرنے والے کی آمدنی نہیں بڑھی، لیکن اس کے لیے بنیادی ضرورت کی چیزیں، ایون دودھ، انڈے تک 300% تک مہنگے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین، پاکستان میں کم از کم ابھی بھی دودھ اور انڈے 300% اضافے میں نہیں آئے۔ پاکستان میں الحمدللہ رب العالمین گیس ابھی بھی 129 یا 30% مہنگی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے، پاکستان میں مہنگائی ہے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے اس وقت یہ گلوبل جو انسان ہے اکنامک کرائسس چل رہا ہے، اور ہم بھی اس دنیا کا ہی ایک حصہ ہے۔ ہم نے بھی اپنا خام مال اور اپنی اکثر ضرورت کی چیزیں باہر سے ہی را مٹیریل امپورٹ کرنا ہوتا ہے، اسی کے حساب سے ہماری بھی ایک سائیکل چل رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ رب العالمین، پاکستان میں اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے ہر حکومت، جب ہر سیاسی پارٹی جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اتنے برے کر کے پیش کرتی ہے، اور وہی سیاسی پارٹی جب حکومت میں آتی ہے تو ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے نہیں نہیں یہ حالات تو برے نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، یہ ساری باتیں ان کو یاد آتی ہیں حکومت میں، اپوزیشن میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ ان کی کچھ اور راگ لاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے سیاستدانوں کو چھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ رب العالمین بہت ساری کمزوریوں کے باوجود یہ ملک آہستہ آہستہ بہتری کی طرف گامزن ہے، اور اس ملک میں آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید ترقی ہوگی۔ ایک اور بھی ایک چیز یاد رکھیے گا، الحمدللہ رب العالمین جب پاکستان کا جو لفظ ہے نا، پاکستان کے لفظ کا جب ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بنتا ہے مدینہ الطیبہ، یعنی طیب لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور مدینہ الطیبہ کا جب ریورس اردو ترجمہ کریں تو پاکستان بنتا ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اتفاقات نہیں ہے، اس ملک سے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہت کام لینے ہیں، اور یہ دنیا کا واحد اکلوتا نیوکلیر اٹامک اسلامک ملک ہے۔ تمام دنیا کی مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے یہ ایٹمی صلاحیت بھی عنایت فرما دی، یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ ملک 27 رمضان المبارک کو معرف الوجود میں آیا، یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس لیے وہ تمام لوگ جو پاکستان سے متعلق مایوسیاں اور بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، ان سے التجا ہے کہ پاکستان سے محبت کریں، اور ٹھیک ہے اس کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ ضرور کریں، لیکن لوگوں میں مایوسی مت پھیلائیں۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت آگے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیشہ اپنا خصوصی کرم اور رحم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔